الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم قال اني عبد الله کہا بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب مجھے کتاب دی گئی وجعلنی نبیا اور مجھے نبی بنایا ہے وجعلنی مبارکن اور مجھے بابرکت بنایا گیا ہے اینما کنتو میں جس جگہ پر بھی ہوں واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا اور مجھے حکم دیا گیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں وبرم بوالدتی اور اپنی ماں کا خدمت گزار ولم یجعلنی جبارا شقیا اور مجھے خود سر اور نافرمان نہیں بنایا گیا والسلام علیہ اور سلامتی ہو مجھ پر یوم ولدت جس دن میں پیدا ہوا و یوم اموت اور جس دن میں مروں گا و یوم ابعث حیا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے ذالک عیسی ابن مریم یہ عیسی ابن مریم ہے قول الحق جو سچی بات ہے الذی فیہ یمترون جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں شک میں پڑے ہیں ما کان للہ نہیں ہے اللہ کے لیے ان یتخذ من ولد یہ کہ بنائے وہ اولاد پکڑے وہ اولاد سبحانہ وہ اس بات سے پاک ہے اذا قضى امرا جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا فانما پس سوئے اس کے نہیں یقول کہتا ہے لہو اس کام کے لیے کن ہو فیکون پس وہ ہو جاتا ہے وان اللہ ربی وربکم اور بلا شبہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی فعبدوہ بس اسی کی عبادت کرو اسی کی بندگی کرو ھذا صراط مستقیم یہی سیدھی راہ ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین میرے محترم بزرگوں بھائیوں 16واں پارہ سورہ مریم کی 7 آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے جیسے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ مسلسل سبق میں ہمارا تقریباً یہ بات چل رہی ہے کہ قرآن کریم کا مضمون کیا ہے اور ہم من حیث القوم قرآن کے برعکس کن باتوں کی طرف چلے گئے ہیں آج کے سبق میں جو آیات پیش کی گئی ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو نصارہ نے ایک بات خود ساختہ تھی ان کی گھڑ لی تھی اس کا جواب دیا گیا ہے ایک بات تو ان میں یہ تھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا جانتے تھے
اللہ رب کریم نے اس بات کی بھی تردید کر دی، اور نصارہ سے پہلے جو یہود ہیں، یہود کا یہ خیال تھا جن میں نبی اپنا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو ظاہر ہے اس وقت یہود موجود تھے۔ یہود نے ایک ایسا معاملہ جس میں سیدہ مریم کے اوپر ایک اتہام لگا دیا تھا، اور وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الحرام کہتے تھے۔ ان کے ہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مقام یعنی اتنا گرا دیا گیا کہ ایک عام انسان کا بھی یہ مقام اچھا نہیں تو یہ جائے کہ ایک نبی اللہ کا یہ مقام بنا دیا جائے، اسے اتنا گرا دیا جائے۔ سو بہرحال آج کے سبق میں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کی والدہ نے اشارہ کیا کہ بھئی تم جواب دو، تو جواب آگے وہ دیتے ہیں، اور جواب خود بتاتا ہے کہ جب یہ جواب دیا جا رہا ہے اس وقت آپ کس عمر میں تھے۔ ہمارے ہاں جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گود میں ابھی موجود تھے، تو اس گود کی حالت میں انہوں نے جواب دیا۔ آگے جواب سنیے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا قرآن کا سیاق و سباق کیا ہے۔ فرمایا قال انی عبداللہ، جواب یہ آتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے۔ جب ماں نے اشارہ دیا نا تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ انی عبداللہ، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ گویا جو تمہارا تصور ہے وہ تمہارا تصور صحیح نہیں ہے۔ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبی، اور میں نبی بنایا گیا ہوں۔ اب جس عمر میں کتاب دی گئی اور نبی بنایا گیا وہ عمر کیا ہو سکتی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ آپ خود سمجھیں۔ یعنی قرآن کریم نے بات کو واضح کر دیا، اسے کہتے ہیں دریا کو کودے میں بند کرنا۔ ایک جملے میں بات ساری صاف کر دی۔ فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بھی بنایا گیا ہے اور کتاب بھی دی گئی ہے۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا اور کتاب دی گئی، اس وقت عمر کیا تھی آپ خود سوچ لیجیے۔ فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت، آگے پھر وہ کہتے ہیں وجعلنی مبارک، مجھے بنایا گیا ہے بابرکت، میں جہاں بھی ہوں میں بابرکت ہوں۔ گویا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک بابرکت شخصیت تھے۔ یہود کو بھی جواب دے دیا گیا، نصارہ کو جواب آ گیا کہ تم سمجھتے ہو اللہ کا بیٹا، تو سمجھ لو کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں۔ اور آگے یہود کو بھی جواب دے دیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، تمہارا یہ خیال ہے کہ میں کوئی ایسا انسان ہوں جو اچھا نہیں ہوتا، تو یہ سمجھ لو کہ میں جہاں بھی ہوں میں بابرکت ہوں۔ اور بابرکت بچہ کیسا ہوتا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں؟ بابرکت انسان کیسا ہوتا ہے؟ یعنی جو ان کا خیال تھا، وہ جو کہتے تھے ولد الحرام، اس کا جواب انہوں نے دے دیا وجعلنی مبارک، تمہارا خیال ہے کہ میں اچھا نہیں، میں اچھے طریقے سے دنیا میں نہیں آیا، تو آپ سمجھ لو اس بات کو کہ میں ایک مبارک انسان ہوں، میں ایک بابرکت بنایا گیا ہوں، اور جہاں بھی ہوں میں بابرکت ہوں۔ اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے نماز کا بھی حکم دیا گیا اور مجھے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے، جب تک میں زندہ ہوں میں یہ دونوں کام کرتا رہوں گا۔ گویا ہمارا یہ تصور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز دی گئی، کہیں جا کر آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز دی گئی، ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز دی گئی، ان سے پہلے شعیب علیہ السلام کو بھی نماز دی گئی۔ یعنی آپ انبیاء کا ذکر پڑھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نماز ابھی کی کوئی یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی نہیں دی گئی، بلکہ پچھلی امتوں میں بھی نماز اور زکوٰۃ کا تصور موجود تھا، اور یہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور جب ایک چیز پیچھے سے آ رہی ہو تو اس کی وضاحت کی ضرورت ہوتی نہیں، اس لیے کہ اس کا روٹین ورک ہے، اور روٹین ورک میں وہ چل رہی ہے، ابتدا سے چل رہی ہے، جب سے اسلام ہے تب سے ہی نماز ہے، تب سے ہی زکوٰۃ ہے۔ تو فرمایا کہ وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں بابرکت بنایا گیا ہوں جہاں بھی میں ہوں۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے نماز کا بھی حکم دیا گیا اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا۔ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں۔ اگر آج بھی زندہ ہے تو نماز اور زکوٰۃ ان کی ہوگی۔ آپ اگلا آپ خود سمجھ لیجیے کہ اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابھی موجود ہیں، زندہ ہیں، تو
اللہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے یہ بات کہی تھی جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک میں نماز بھی ادا کروں گا اور زکوٰۃ بھی دیتا رہوں گا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہا میں نماز بھی ادا کروں گا اور زکوٰۃ بھی دوں گا۔ یہ قرآن کا سیاق و سباق ہے، آپ سمجھ لیجئے، آگے میں اس سے بات کرنا چاہتا نہیں۔ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِی وَلَمْ يَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا، اور میں اپنی ماں کے لیے خدمت گزار بنایا گیا ہوں۔ گویا تم نے جو الزام لگایا ہے سیدہ مریم کے اوپر، یعنی کہتے ہیں میری والدہ ماجدہ پر جو تم نے الزام تراشیاں کی ہیں، ان ساری الزام تراشیوں کی تردید کر دی اور فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، میں اپنی والدہ کا خدمت گزار ہوں۔ تمہارا نظریہ غلط ہے، میں اپنی والدہ کا خدمت گزار ہوں، اور اللہ کا نبی ہو اور والدہ کا خدمت گزار ہو تو والدہ ایک نیک اور پرہیزگار عورت ہے، تو اس لیے وہ خدمت گزار ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا، اور ایسا نہیں ہے کہ میں خود سر اور نافرمان بنایا گیا ہوں۔ وہ نہ والدہ سے نافرمانی کرنے والے تھے نہ خود سر تھے، اور اس کا مطلب ہے یہود کو یہ جواب دے دیا کہ جو تمہارا خیال ہے اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوتا۔ آج بھی اگر کسی بچے کو یہ پتہ چلے ماں اپنے کا کوئی معاملہ تو وہ اس کا فرما بردار ہوگا، اور یہ اللہ کے نبی ہے۔ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِی وَلَمْ يَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا وَالسَّلَامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدتُّ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا، مجھ پر سلامتی کا پیغام جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا، جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا زندہ۔ گویا یہ بات بھی واضح کر دی کہ قرآن کریم نے یہ بات بھی بالکل واضح بتا دی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے موت دے کر اٹھا لیا گیا۔ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے، اللہ رب کریم نے آسمانوں پر اٹھایا لیکن اٹھانے سے پہلے ان کو وفات دی۔ انی متوفی کا ورافعک الیہ، میں نے تجھے وفات دی اور پھر اپنی طرف اٹھا لیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، وما محمد الا، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے وہ چلے گئے۔ جب سارے رسول چلے گئے تو ان میں عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا رکھا۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو قرآن کریم کہیں کوئی اشارہ دے دیتا، جبکہ یہ باتیں بالکل واضح کر رہی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت، آپ سے پہلے جتنے رسول تھے وہ چلے گئے، خلا کر گئے، اس دنیا سے اٹھا لیے گئے، ان کو وفات دے دی گئی، اور سارے انبیاء کو جب دے دی گئی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کہاں بچے۔ اور پھر ایک عجیب بات ہے کہ اگر کہیں 100 کیا 1000 بھی روایات مل جائیں اللہ کی کتاب کے خلاف، وہ جتنی بھی باتیں آ جائیں کہیں سے بھی آ جائے تو وہ ایکسیپٹ ہونے کی مانی تو نہیں جا سکتی۔ وہ اور لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ کبھی 1000 آیات قرآن کریم کی واضح ملیں، ایسی لوگوں نے ایسے بیان دیے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء آج کے زمانے کے اندر موجود ہیں، وہ ابھی زندہ ہیں جنہوں نے یہ جملے بولے ہوئے ہیں کہ کبھی قرآن کریم کی 1000 واضح آیات آ جائیں اور پھر اس کے مطابق ہمیں جو ہمارے سلف صالحین ہیں ان کا قول نہ ملے تو ہم ان 1000 آیات کو چھوڑ دیں گے، سلف صالحین کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو مجھے یہ علماء کی بات کر رہا ہوں، اور آج فی زمانے اور مسلک اہل حدیث کے علماء ہیں، وہ پائے کے علماء ہیں، اور وہ شیخ الحدیث کہلاتے ہیں اپنے مدارس میں، وہ بڑا بڑا نام اور رتبہ مطلب ان کا مقام ان کا جماعت کے اندر موجود ہے، اور وہ جملے یہ بولتے ہیں کہ 1000 آیات واضح مل جائیں لیکن جب سلف صالحین کا عقیدہ اس کے اوپر نہ ہو تو ہم اسے مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ یہود و نصارہ کی بات تو ہو سکتی ہے، اسلام کی بات یہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی کتاب کی ایک آیت ایک اشارہ مل جائے اللہ کی کتاب سے، اس کے خلاف دنیا جہان کے جتنے مرضی مضامین آ جائیں، اللہ کی آیات کا مقابلہ نہیں کوئی چیز کر سکتی۔ میں عرض کر رہا تھا، فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، میں جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا وہ بھی دن سلامتی کا، میری موت کا دن بھی سلامتی کا، اور میری پیدائش کا دن بھی سلامتی کا۔ سلامتی اسلام سے ہے، گویا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، گویا آپ کی ولادت بھی اسلام والی، آپ کی
زندگی ساری کی ساری اسلام والی، آپ کی موت اسلام والی، اور جس طرح دوبارہ اسلام نے اٹھایا جانے کا موت کے بعد کا ذکر کیا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح اٹھایا جانا ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم، فرمایا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات تو یہی ہے، لوگ اس میں شک میں پڑے ہیں۔ یہود بھی شک میں رہے، نصارہ بھی شک میں رہے، اور ان کے بعد آنے والے مسلمان بھی شک میں پڑے رہے، تو ان کی اپنی مرضی ہے شک میں پڑے رہے، اسرائیلیات سے باتیں لے کر پھر ان کو اسلام میں داخل کر کے ایک نئی بات کو قائم کر کے، مفروضہ قائم کر کے اس کے اوپر اپنی زندگی گزار دیں، ان کی اپنی مرضی ہے، یا اللہ کی کتاب کو سمجھ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ فرمایا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ وہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک میں پڑے ہیں۔ ما کان للہ، نہیں ہے اللہ کے لیے، ان یتخذ من ولد، کہ وہ اولاد بنائے، اولاد پکڑنا اللہ کے لیے نہیں ہے۔ گویا یہ ان کی بات ہی صرف نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، مسلمانوں نے، اپنا نصارہ سے پہلے یہود نے بھی یہ باتیں کہی تھی، عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا تھا، پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، پھر آگے مسلمانوں سے بیچ میں جو آ گئے بات مشرکین مکہ کی بات ہے، تو انہوں نے، قرآن کہتا ہے کہ اس وقت جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا تھا، یعنی یہ بھی اسلام سے پہلے کی ایک لحاظ سے بات ہے۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ لوگ پیچھے سے ان معاملے میں پڑے ہوئے تھے۔ فرمایا ما کان للہ یتخذ من ولد، اللہ کے لیے نہیں ہے کہ وہ اولاد پکڑے، اس لیے کہ اللہ اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد۔ جب ایک بات فیصلہ کن ہو گئی کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، تو پھر یہ بات کہنا کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اور اگر اللہ کی اولاد ہو تو اس سے پہلے میں فرما بردار اس کا ہو جو فرما بردار نہیں ہوں گا۔ اگر کسی الہ کی، کسی رحمان کی اولاد ہو، میں سب سے پہلے اس رحمان کا انکار کر دوں، وہ الرحمان نہیں ہو سکتا جس کی اولاد ہو۔ اس لیے ما کان للہ یتخذ من ولد، سبحانہ، وہ اس بات سے پاک ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اپنا بنانے کی اس طرح ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے، اسے اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ وہ کلمہ کن بھی مطلب اس کے لیے کہنا کر کے تو کلمہ کن کہے تو یہ بات ہوتی ہے، ایک اشارہ دیا ہے کہ وہ کسی کام کو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، اسے یہ کرنا کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو وہ ہے بدیع السماوات والارض، اتنا بڑا آسمان بنانے والا، جو انسان خود کو یہ سمجھتا ہے۔ فرمایا یہ ذرا خیال کر، انتم اشد خلقا ام السماء بناها، تیری پیدائش، تیری تخلیق کو مشکل کیا ہے یہ آسمان کو بغیر خون کے بنا دینا۔ تو اس نے کہا بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو بغیر مٹیریل کے تیار کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ بدیع کہتے ہیں بغیر مٹیریل کے بنانے والا، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو بغیر مٹیریل کے تیار کرنے والا اللہ ہے۔ تو تو اپنے متعلق ایک شک میں پڑا ہوا ہے، تو ذرا خیال کر، ما کان للہ یتخذ من ولد، سبحانہ، وہ اس بات سے پاک ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، اسے مٹیریل کی، اسے معاملات کی، اسے لوگوں کی، اسے سلسلے کیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے جس کام کو کرنا ہے وہ کر دینا ہے، اور اس کام کو ہونا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، میرا اور تمہارا یہی رب ہے۔ ان اللہ، یہ اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی، فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے۔ خود لگتی بات تو یہی ہے، دل لگتی بات بھی یہی ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ بندگی اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، خود ساختہ کسی کو اپنا معبود نہیں بنا لینا۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کا مضمون کیا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ قرآن کے برعکس اسرائیلی روایات لیں اور پھر ان کے اوپر پورا ایک کھڑا کر کے عمارت، وہ ہم نے وہ ایک اپنی طرف سے خود ساختہ ڈھانچہ تیار کر دیا اور اسی کو رنگ بھر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسلام کا دیا ہوا ڈھانچہ بھی اپنا ہے اور اسی کے طرح دیے ہوئے رنگ جو ہے وہ بھی اپنا لے، تاکہ سیدھا رستہ ہمیں مل جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔